السلام علیکم۔ تو چلے آج کے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں، شروع کریں۔ اب اس نے اس کی طرف غور سے نظر کی تو دیکھا کہ وہ کبڑا ہے اور کہنے لگا کہ کیا تیرے لیے کبڑا ہونا ہی کافی نہ تھا کہ تو چوری بھی کرتا ہے اور گوشت اور روغن چراتا ہے؟ اے ستار میری پردہ پوشی کر۔ یہ کہہ کر اس نے اسے اپنے کاندھے پر لادا، اور چونکہ رات آخری تھی اس لیے اسے قریب کے بازار میں لے گیا اور نکڑ کے پاس ایک دکان سے لگا کر کھڑا کر دیا اور اسے وہاں چھوڑ کر چلتا ہوا۔ اتنے میں وہاں ایک عیسائی پہنچا جو سلطانی سند یافتہ دلال تھا۔ وہ نشے میں چور حمام جا رہا تھا، کیونکہ وہ نشے میں خیال کر رہا تھا کہ صبح کی اذان کا وقت قریب ہے۔ وہ جھومتا ہوا چلا جاتا تھا کہ کبڑے کے قریب پہنچا اور اس کے آگے پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ اب اس نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ اسی شام کو کوئی شخص اس کی پگڑی لے کر بھاگا تھا۔ جب اس نے کبڑے کو وہاں کھڑا ہوا دیکھا تو اس کو یہ گمان ہوا کہ کہیں وہ بھی اس کی پگڑی نہ لے بھاگے، لہذا اس نے کبڑے کی گردن پر ایک مکہ مارا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اب عیسائی نے چلا کر بازار کے چوکیدار کو آواز دی اور نشے کی زیادتی کی وجہ سے کبڑے پر چڑھ بیٹھا اور اسے گھونسے مارنے لگا اور گلا گھونٹنے لگا۔ جب چوکیدار وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ عیسائی ایک مسلمان کے سینے پر سوار ہے اور اسے مکے مار رہا ہے۔ اس پر چوکیدار نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ عیسائی نے جواب دیا کہ یہ شخص میری پگڑی لے کر بھاگنے آیا ہے۔ چوکیدار نے کہا کہ اٹھ اس کے اوپر سے، اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چوکیدار آگے بڑھا اور دیکھا کہ وہ مردہ ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ کیا خوب عیسائی اور مسلمان کو قتل کرے۔ اس پیراگراف میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ خانسامہ نے ہتھوڑے سے اس کبڑے کو مارا تو مر گیا۔ اب یہ مر جانے کے بعد اس خانسامہ کو بہت ہی افسوس ہوا، یہ میں نے کیا کیا، اور وہ دل میں کہنے لگا کہ جب وہ دیکھا کہ وہ کبڑا ہے تو دل میں کہنے لگا اے شخص تو کبڑا ہونا ہی تیرے لیے کافی تھا، اس کے اوپر چوری بھی کرتا ہے، یعنی کبڑا ہونا ایک جرم ہے، یعنی ایک عذاب ہے، دوسرا چوری کر کے اپنے اوپر عذاب لیتا ہے، تو گوشت اور گھی چراتا ہے، اے اللہ میری برائی کو میری جرم کو چھپا لے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کبڑے کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور بازار میں چلا گیا۔ رات کا آخری حصہ تھا، اسی لیے اس کے گھر کے قریب میں جو بازار تھا اس بازار میں گیا اور کونے پر ایک دکان سے ٹیک لگا کھڑا کر دیا اور وہاں سے وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عیسائی جو کہ سلطان بادشاہ کا سرٹیفائیڈ بروکر تھا، وہ ادھر سے آیا۔ وہ شراب پیا ہوا تھا، نشے میں تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی اذان کا وہ فجر کی اذان ہونے والی ہے، لہٰذا وہ باتھ روم میں نہانے جا رہا تھا کہ جب وہ قریب پہنچا، بازار میں پہنچا تو ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ وہ جس کونے میں وہ کبڑا کھڑا تھا دکان کے قریب، دکان سے ٹیک لگا کر وہیں پہ پیشاب کرنے لگا۔ پیشاب کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ دکان کے پاس کوئی کھڑا ہے، تو اس کو خیال ہوا آج دن میں کوئی شخص میرا ٹربن لے کے بھاگ گیا تھا، شاید یہ جو آدمی کھڑا ہے دکان سے ٹیک لگا کر، یہ بھی میرا ٹربن لے کر بھاگ جائے گا۔ اس لیے وہ کیا کہ چپکے سے گیا اور کبڑے کو پکڑا اور اس کو مارنا شروع کیا۔ اس کو مارا پیٹا، اس کو مارا تو وہ گر گیا اور اس کو گھوسا مارنے لگا، اس کے سینے پر یعنی پیٹ پر بیٹھ کر مارنے لگا اور چلانے لگا کہ پولیس پولیس پولیس۔ تو جو بازار کا پولیس تھا وہ کیا ہوا، اس کے پاس آیا، جب دیکھا وہ چلا رہا ہے تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ شخص میری ٹربن چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو پولیس آگے بڑھ کر، چوکیدار آگے بڑھ کر اس آدمی کو کبڑا کو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ کبڑا مر چکا ہے۔
لہٰذا پولیس نے اس عیسائی کو قید کر لیا اور کہا واہ، ایک تو عیسائی اوپر سے مسلمان کو قتل بھی کرتا ہے۔ یہ بول کر اس نے اس عیسائی کو پکڑ لیا۔ اب چوکی دار نے عیسائی کو پکڑ کر اس کی مشقیں باندھی اور اسے شہر کے حاکم کے گھر لے گیا۔ عیسائی اپنے دل میں کہتا تھا، یا مسیح، یا باکرہ مریم، یہ میرے ہاتھ سے کس طرح مارا گیا، ایک ہی مکے میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ اب اس کا نشہ حرن ہو گیا اور اسے ہوش آ گیا، اور دلال اور کبڑا دلال یعنی عیسائی دلال اور کبڑا دونوں رات بھر حاکم کے گھر رہے۔ اصل میں یہاں پہ عیسائی نہیں چوکیدار ہونا چاہیے تھا، غلطی سے عیسائی ڈال دیا ہے۔ دلال اور کبڑا اور چوکیدار تینوں رات بھر حاکم کے گھر رہے۔ صبح کے وقت حاکم نکلا اور حکم دیا کہ قاتل کو پھانسی دی جائے، اور جلاد کو حکم دیا کہ اس بات کا ڈھنڈورا پیٹ دیا جائے۔ اس نے عیسائی کے لیے تختے لگوائے اور اسے ان کے نیچے کھڑا کیا، اور جلاد آیا اور اس نے عیسائی کی گردن میں رسی ڈالی اور قریب تھا کہ وہ اسے لٹکا دے کہ اتنے میں وہی خانساماں لوگوں کو چیرتا پھاڑتا پہنچا اور دیکھا کہ عیسائی پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے، اور لوگوں میں گھس پیٹ کر جلاد سے کہنے لگا کہ رک جا، میں اس کا قاتل ہوں۔ حاکم نے کہا کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں کل رات اپنے گھر گیا تو دیکھا کہ وہ روشن دان سے اتر کر میری چیزیں چرا رہا ہے۔ اس پر میں نے اس کے سینے پر ایک ہتھوڑا مارا اور وہ مر گیا، اور میں اسے لاد کر بازار لے گیا اور اسے فلاں نکڑ پر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ کیا میرے لیے یہ کافی نہیں کہ میں نے ایک مسلمان کو قتل کیا کہ ایک عیسائی بھی میری وجہ سے قتل ہو؟ میرے علاوہ کسی اور کو پھانسی پر مت چڑھا۔ تو اس پیراگراف میں یہ کہتے ہیں کہ جب دلال کو پتہ چلا کہ یہ آدمی، یہ کبڑا میری وجہ سے مر گیا ہے اور پولیس نے اس کو پکڑ لیا، تو دل میں سوچنے لگا، دل میں دعا کرنے لگا، اے مسیح، اے باکرہ مریم، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ میرے ایک ہی مکہ مارنے سے وہ مر گیا، اس کا کام تمام ہو گیا۔ یہ سوچ کر اس کا پورا نشہ ختم ہو گیا، وہ ہوش میں آ گیا۔ پولیس نے ان دونوں کو پکڑ کر شہر کے حاکم کے پاس لے گیا، اور تینوں پولیس، دلال اور کبڑا تینوں رات بھر حاکم کے گھر پر رکے رہے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو حاکم نے حکم دیا کہ جس نے قتل کیا ہے اس قاتل کو پھانسی کی سزا دی جائے، اور جلاد کو کہا کہ جاؤ تم اس کے بعد کا اعلان کرو، اناؤنس کر دو کہ فلاں نے قتل کیا ہے، لہٰذا اسے پھانسی دی جائے گی۔ اب اس جلاد نے اس دلال کو سزا دینے کے لیے، پھانسی دینے کے لیے ہینگنگ بورڈ لگایا، ایکسیکیوشن بورڈ لگوایا، یعنی تختہ لگایا، اور اس کے نیچے اس دلال کو کھڑا کر دیا۔ جلاد آنے کے بعد اس عیسائی کے گلے میں رسی ڈالی، اور یہ اتنا بہت ہی قریب تھا کہ اس عیسائی کو پھانسی پر چڑھا دیتا کہ اتنے میں وہی خانساماں جس کے جو بادشاہ کے کچن کا کک تھا، وہ لوگوں کو ہٹاتا ہوا، لوگوں کو اسپلٹ کرتا ہوا لوگوں کے قریب آیا، اور جلاد سے کہتا ہے کہ رک جا، اسے پھانسی مت دے، اس عیسائی کو پھانسی مت دے، مجھے پھانسی دے، کیونکہ اس کبڑے کو میں نے قتل کیا ہے۔ جب یہ بات حاکم تک پہنچی تو حاکم نے پوچھا اس خانساماں سے، اے خانساماں، اے باورچی، تو نے اس کبڑے کو کیسے قتل کیا؟ تو اس نے بتایا کہ رات کو جب میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ یہ میرے گھر میں روشن دان سے داخل ہوا اور میری چیزیں چرانے لگا۔ تب میں نے غصے میں ایک ہامر سے اس کے سینے پر اٹیک کیا اور وہ مر گیا۔
پھر میں نے اس کو اپنے کاندھے پہ لاد کر شہر کے یا بازار کے ایک فنا کونے پر کھڑا کر دیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ جب تو فنا کونے پر کھڑا کر دیا، لہٰذا کسی کو پھانسی مت دیجیے، مجھے ہی پھانسی دیجیے۔ اور یہ کہہ کر اس نے کہا کہ میں نے یہ کیا میرے لیے کافی نہیں ہے کہ میں نے ایک مسلمان کو قتل کیا اور میری وجہ سے ایک عیسائی بھی قتل ہو؟ یہ میرے لیے میں گوارا نہیں کرتا، لہٰذا پھانسی مجھے ہی دینی چاہیے، مجھے ہی پھانسی پر چڑھاؤ۔ جب حاکم نے خانسامہ کی باتیں سنی تو اس نے دلال عیسائی کو چھوڑ دیا اور جلاد سے کہا کہ خانسامہ کو پھانسی پر چڑھا، کیونکہ وہ خود اقرار کرتا ہے۔ جلاد نے رسی عیسائی کے گلے سے نکال کر خانسامہ کے گلے میں ڈال دی اور اسے تختے کے نیچے کھڑا کر دیا اور اسے لٹکانے ہی والا تھا کہ اتنے میں یہودی حکیم پہنچا اور لوگوں کو چیر پھاڑ کر زور زور سے کہنے لگا کہ ایسا مت کر، اسے میں نے قتل کیا ہے۔ رات میں اپنے گھر میں تھا کہ ایک مرد اور ایک عورت نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کے ساتھ یہ بیمار کبڑا تھا۔ انہوں نے میری خادمہ کو ربع دینار دیا اور خادمہ نے مجھے آ کر واقعہ بیان کیا اور دام میرے حوالے کیے۔ اتنے میں وہ مرد اور عورت کبڑے کو مکان کے اندر لا کر زینے پر بٹھا کر چل دیے تھے۔ میں اندھیرے میں اسے دیکھنے کے لیے اترا اور اس سے ٹکر لگی اور وہ زینے سے گر کر فوراً مر گیا۔ اب میں اور میری بیوی اسے لاد کر چھت پر لائے اور اس خانسامہ کا مکان میرے مکان سے لگا ہوا ہے، ہم نے اس کبڑے کو روشن دان کی راہ سے خانسامہ کے گھر میں اتار دیا، مگر وہ مردہ تھا۔ اور جب خانسامہ اپنے گھر آیا تو خیال کیا کہ یہ کوئی چور ہے اور اس پر ایک ہتھوڑا مارا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس لیے اسے گمان ہوا کہ اس نے اسے قتل کیا ہے۔ ایک مسلمان کا لا علمی میں قتل کرنا میرے لیے کافی نہیں کہ ایک دوسرے مسلمان کا خون جان بوجھ کر اپنی گردن پر لوں۔ تو اس پیراگراف میں یہ کہتے ہیں کہ جب اس عیسائی دلال کو پھانسی پر چڑھانے لگا تو خانسامہ نے آ کر اپنا جرم اعتراف کر لیا۔ جب خانسامہ نے پوری داستان سنائی حاکم کو تو حاکم نے کہا کہ اس عیسائی دلال کو چھوڑ دیا اور اس خانسامہ کو پھانسی پر چڑھا۔ اتنے میں جب خانسامہ کو پھانسی پر چڑھانے لگا تو ایک عیسائی دوڑتا بھاگتا ہوا لوگوں چیرتا ہوا سامنے آیا اور چلا کر جلاد سے کہنے لگا، ایسا مت کر، اسے قتل نہ کر، اسے میں نے قتل کیا ہے۔ رات کو میں اپنے گھر میں تھا کہ میرے گھر میں ایک عورت اور ایک آدمی آئے اور میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے ساتھ یہ بیمار کبڑا بھی تھا۔ اس نے میری نوکرانی کو، لونڈی کو 1/4 دینار دے کر، 1 ربع دینار دے کر اس کے علاج کے لیے آئے تھے۔ اتنے میں جب میں اوپر گھر سے نیچے آیا تو یہ عورت آدمی جا چکے تھے اور یہ کبڑا وہیں زینے پر کھڑا تھا کہ میں رات کے اندھیرے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکا۔ میرا پیر اس کے پیر سے لگنے کی وجہ سے وہ ٹکرا کر زینے سے نیچے گر پڑا اور وہ مر گیا، لہٰذا اسے میں نے قتل کیا ہے، اسے کوئی اور نہ قتل کرے۔ جب وہ مر گیا تو میں نے اس کبڑے کو اٹھا کر اپنے کاندھے پہ لادا اور اپنے گھر کی چھت پر آ کر میں اور میری بیوی اس کو اٹھا کر اپنے پڑوسی اس خانسامہ کے گھر کے اندر روشن دان کے ذریعے اندر ڈال دیا۔ جب یہ خانسامہ گھر میں داخل ہوا تو اسے لگا کہ یہ کوئی چور ہے، چوری کر رہا ہے، لہٰذا اس نے ہتھوڑا مار کر اسے مار دیا اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کبڑے کو اس خانسامہ نے مارا ہے۔ در حقیقت اس نے اسے نہیں مارا بلکہ میں نے مارا ہے۔ کیا یہ میرے لیے کافی نہیں کہ میں نے ایک مسلمان کو انجانے میں قتل کر دیا، اب دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کروا دوں اور اس کا ذمہ دار بھی میں ہی بن جاؤں؟ لہٰذا آپ ایسا نہ کیجیے اور مجھے سزا دیجیے۔
جب حاکم نے یہودی کی باتیں سنی تو اس نے جلاد سے کہا کہ خان سما کو چھوڑ دے اور یہودی کو پھانسی پر چڑھا۔ جلاد نے اسے پکڑ کر اس کے گلے میں رسی ڈال دی۔ جب حاکم نے یہودی حکیم کی بات سنی تو اس نے جلاد سے کہا، اے جلاد، اس خان سما کو قتل نہ کر بلکہ اس یہودی کو پھانسی پر چڑھا، کیونکہ اس نے خود ہی اپنا جرم قبول کیا ہے۔ اور اس جلاد نے خان سما کے گلے سے رسی نکال کر یہودی کے گلے میں رسی ڈال دی۔